اللہ سے کہا پروردگار میری قوم آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ جبرائیل وہی لے کے آئے کہ اللہ موت کو ڈیلے کر دے، ٹال دے۔ جبرائیل آ گئے پیغام لے کے اللہ کا، لو نبی میں 100 سال تک کے لیے موت کو ٹال رہا ہوں، 100 سال تک ملک الموت کو چھٹی مل گئی۔ نعمت کیسے ہے موت؟ جب 100 سال تک ملک الموت کو چھٹی مل گئی، اب تو موت آنی نہیں ہے نا، موت کا تصور ہی ختم ہو گیا، موت ہی نہیں آنی ہے۔ توجہ، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے موت ہی تو ٹالی تھی، بیماری تو نہیں ٹالی تھی۔ توجہ فرمائیے گا ذرا، اللہ نے موت ٹالی اور بیماری بڑھا دی۔ جس سے باپ کی کھانسی برداشت نہ ہوتی ہو وہ دادا کی کھانسی برداشت کیسے کرے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ جو باپ کی بیماری برداشت نہ کرتا ہو وہ دادا پردادا سردادا وہ نسلیں ان کی بیماریوں کو برداشت کیسے کرے؟ میں یہ حال پڑھا ہوں زندگی یہی ہے کہ باپ ماشاءاللہ جو ہے آپ لوگ جو ہے شیانے حضرت کر رہے ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کیونکہ علی کے چاہنے والے ہیں تو علی کے چاہنے والے علی کی طرز زندگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا والے وہ کہ جن سے باپ برداشت نہیں ہوتا اس سے دادا برداشت کیسے ہو؟ اللہ نے آواز میں وہ شدت پیدا کر دی، وہ جو کھانسنے کی آواز دادا کی تھی نا، جو کمرے میں رہتی تھی، اللہ نے کہا لو میں اسے دوام دیتا ہوں، دیواروں کے فاصلے بھی اسے روک نہیں پائیں گے۔ وہ مخملی گدوں پہ سوئے ہوئے لوگ جب ان کے اجداد کھانستے تھے تو ان کی آواز ان کے کانوں تک آتی تھی، توجہ فرمائیے گا، اور ان کے آنکھ کی آواز، بیماریوں کی آواز ان لوگوں جوانوں کے کانوں تک آتی تھی۔ یہ لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیا کر لیا ہم نے، موت کو ٹلوا دیا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ موت سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں، توجہ فرمائیے گا ذرا، موت سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ بس دوڑ کے آئے نبی کے پاس اور آگے کہنے لگے اے نبی اللہ، بس آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ جو نظام اس کا تھا اسی نظام پہ دنیا چلائے، اس لیے کہ اللہ کے رازوں کو اللہ سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اسلام پر لیجیے گا وہ پہلے بیٹھ پر، اور سمجھیں گے موت کتنی بڑی نعمت ہے، سمجھیے انشاءاللہ محسوس ہوں گے آپ، سمجھیے اور موت کتنی بڑی نعمت ہے۔ زندگی نعمت، ہوا نعمت، فضا نعمت، کہکشاں نعمت، چرند نعمت، پرند نعمت، پانی نعمت، ہوا نعمت، کہکشاں نعمت، روٹی نعمت، ہر چیز اللہ نے آپ کو نعمت بنا کر عطا کی ہے۔ ایسے ہی زندگی بھی نعمت ہے، اور زندگی سے بڑی نعمت کا نام ہے موت۔ کوئی بیٹھا ہو زائرین تو مجھے بتائے گا، جب زیارت پہ جاتا جانتے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ اب تو 1,20,000 اتنے خرچ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آپ زیارت پہ گئے تھے، آپ کی مولا علی سے ملاقات ہوئی، مانو حسین سے ملاقات ہوئی؟ نہیں غور کر رہے، غور تو کریے گا ذرا، پر جو زیارت پہ جانے والا ہے مولا علی سے ملاقات ہوئی، مانو حسین جالی چوم کے آیا، خالی جالی مولا کے روزے کی جالی چوم کے آیا ہے۔ موت زندگی سے بڑی نعمت ہے۔ زیارت کرنے والا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ خرچ کر کے مولا کے روزے کی جالی چوم کے آیا ہے، مولا کو دیکھ کے نہیں آیا۔ موت اتنی بڑی نعمت ہے، ادھر موت آئی، سامنے علی کی زیارت ہو رہی ہے۔ اسلام پڑھیے گا تو پہلے رہتا اتنی بڑی نعمت ہے موت۔ ادھر سامنے موت آئی اور سامنے بالکل علی بیٹھی، رسول کافی سے نہ پڑھ دو۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ مسئلہ کے حال محمد میں اصول کافی سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے۔ جو 4 بڑی کتابیں جو ہیں ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ پوچھا مولا سے، مولا موت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ مومن کہ موت کے بارے میں سننا چاہتا ہے؟ جی مولا، اصل میں بات یہ ہے ملک الموت کو روح نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خالی گھور کے دیکھ لیتا ہے اور پھر روح نکل جاتی ہے۔ مولا پھر مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے اس لیے کہ موت امر ہے
تو جب موت امر ہے تو ملکul موت امر کو نکالنے کے لیے پہلے ہم اولل امر کے پاس آتا ہے. توجہ فرمائیے گا ذرا. موت ہم مومنوں، ہمارے مومنوں کی، ہمارے چاہنے والوں کی روح نکالنے کے لیے ہم اولل امر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا میں آپ کے چاہنے والوں کی روح نکالنے کے لیے جا رہا ہوں. مولا کہتے ہیں کہ اپنا حلیہ صحیح کر، جنت سے فاخرہ لباس پہن. جنت سے فاخرہ لباس پہنتا ہے اور مومن کی آنکھیں بند ہیں. میں اصول کا حفظ پڑھ رہا ہوں. یہ ملک الموت مومن کے پیروں پہ پر پھیرتا ہے اور مومن آنکھ کھولتا ہے. توجہ، مومن آنکھ. مولا مومن کی موت کیسی ہے؟ تو مومن کی موت وہ کچھ نہیں ہے بلکہ شوق زیارت ہی میں اس کا دم نکل جاتا ہے. میں غور کر رہا آپ اور تو کریے کہ بیچ والا مجمع بھی سمجھے ذرا. یہ موت نہیں، یہ شوق زیارت ہی میں دم نکل جاتا ہے. کیسے کہ جب ملک الموت اس کے پیروں پہ پر پھیرتا ہے تو یہ اپنی آنکھ کھولتا ہے تو ملک الموت کہتا ہے دیکھ ان چہروں کو، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ محمد باقر ہے، یہ امام جعفر صادق ہے، یہ موسی کاظم ہے. میں وہ کر رہے ہیں آپ توجہ فرمائیے گا. یہ ہے وہ ہستیاں جن کا تذکرہ کرتا تھا تو اب تجھے ان چہروں کی زیارت کرائی جا رہی ہے. مولا فرماتے ہیں جب وہ ہم 14 معصومین میں سے ایک ایک کے چہرے کو دیکھتا ہے تو پھر خوش ہوتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ روح کیسے نکل گئی. نہیں سمجھ رہے آپ؟ سورہ یوسف تو پڑھو نا، قرآن تو پڑھو، پڑھ کے تو دیکھو. توجہ نہیں فرما رہے آپ. الزام لگا دیا زلیخا پر عورتوں نے مصر کی، تو یوسف کے عشق میں جو ہے غرق ہو گئی ہے. کہ تم ایک کام کرو، لو اپنے ہاتھ میں ایک ایک نارنگی لو اور ایک ایک چھری میں تمہارے ہاتھ میں دے دیتی ہوں اور بالکل تمہارے بیچ سے میں یوسف کو گزاروں گی اور جب میں یوسف کو گزاروں تمہیں نارنگیاں کاٹنی ہے. بس نارنگیاں ان کے ہاتھ میں دے دی اور ایک ایک چھری تیز دھار والی اور یوسف کو ان عورتوں کے بیچ سے نکال دیا. توجہ فرمائیے گا. ان عورتوں کے بیچ سے یوسف کو نکال دیا اور کہا کاٹو نارنگیاں. وہ یوسف کو دیکھنے میں اتنی مہ ہو گئی، ان کے حسن میں اتنی مہ ہو گئی کہ پتہ نہ چلا نارنگیاں کب بڑھ گئی اور انگلی تک چھری کب آ گئی. نہیں وہ کر رہے آپ وہ تو کریے گا. نارنگیاں کب بڑھی اور انگلیوں تک چھری کب آ گئی. کمال ہے بھائی. اگر یوسف کو دیکھنے مصر کی عورتیں پتہ نہ چلے انگلیاں کب کٹی ہے، نارنگیاں کب کٹی ہے، تو بھائی جب یوسف کا یہ عالم ہے تو فخر یوسف کا کیا عالم ہونا چاہیے. اس طرح بات پڑھیے گا اہل پاک.